اب واقعہ کربلا کے بعد ابن زیاد شام چلا گیا۔ اس نے شام میں رہنا شروع کر دیا۔ پھر جب اس کو پتہ چلا کہ یزید کی موت ہو گئی ہے، یزید مر گیا ہے، تو اس نے چاہا کہ میں مصر میں اپنی حکومت بناؤں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد جب عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا تو اس کے زمانہ میں 67 ہجری کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر شاہی حکومت کی طرف سے ابن زیاد مختار کی قوت کے خاتمے کے لیے تقریباً 80,000 کا لشکر لے کر نکلا، اور جب موصل کے مقام پہ پہنچا تو ادھر مختار کی طرف سے ابراہیم بن اشتر نخعی تقریباً 7,000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچایا۔ اب ایک طرف 80,000 لوگ ہیں ابن زیاد اور اس کے ساتھی، ایک طرف 7,000 ہیں ابراہیم بن اشتر نخعی اور اس کے ساتھی، ایک طرف 80,000 ہیں اور دوسری طرف 7,000 ہیں۔ لیکن ابراہیم بن اشتر یہ جملے بار بار دہرا رہے تھے، اپنے ساتھی کو جوش دلا رہے تھے کہ دیکھو آج تمہارے سامنے کون ہے، تمہارے سامنے یہ ابن زیاد ہے، یہ وہ ابن زیاد ہے جس نے نواسہ رسول علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کیا ہے، جس نے نواسہ رسول کو ظلماً شہید کیا ہے۔ فرعون نے اتنا ظلم بنی اسرائیل پہ نہیں کیا جتنا ظلم ان لوگوں نے نواسہ رسول پر کیا تھا۔ آج بدلے کا دن ہے، آج تم ان سے بدلہ لو، ان لوگوں سے بدلہ لو، ان لوگوں کے جنہوں نے نواسہ رسول کو ظلماً شہید کیا، ان کے ساتھیوں کو ظلماً شہید کیا، آج ان کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس کو بجھاؤ۔ جب یہ بار بار ابراہیم بن اشتر نخعی اپنی فوج کو یہ بار بار جملے سنا رہے تھے، انہیں جوش آ رہا تھا، جذبہ آ رہا تھا۔ پھر وہ اتنی دلیری سے لڑے، اتنے جوش سے لڑے کہ 80,000 کے لشکر کو ان 7,000 والوں نے مات دے دی، فتح حاصل کر لی۔ اور خود ابراہیم اشتر اتنی دلیری سے لڑ رہے تھے کہ جس شامی پر وار کرتے تھے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ پھر جب مقتولین کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، ان 80,000 لوگوں میں سے قتل ہو گئے تھے، ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو ان لاشوں میں ابن زیاد کی لاش بھی تھی۔ جب ابن زیاد کی لاش کو دیکھا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، جس طرح امام حسین پاک کے سر کو ان لوگوں نے جدا کیا تھا، آج ابن زیاد کے سر کو بھی جدا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مختار ثقفی کے دربار میں ابن زیاد کے سر کو بھیجا گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی قدرت کا انتقام دیکھیں، واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ کی قدرت کا انتقام دیکھیں۔ 10 محرم کو 61 ہجری میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی، اور 11 محرم کو ابن زیاد کے دربار میں سر حسین کو پیش کیا گیا۔ آج 67 ہجری ہے۔ اللہ کا انتقام دیکھیں کہ کس طرح اپنے رسول کے نواسوں کا اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا بدلہ لیا ہے، کہ آج ابن زیاد 10 محرم کو قتل ہوا ہے اور 11 محرم کو اس کے سر کو مختار کے ہاں اسی دربار میں بھیجا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے ان یزیدیوں کی کہ جنہوں نے امام حسین اور آپ کے رفقا کے ساتھ ظلم کیا۔ اور یہ البدایہ و نہایہ میں تحریر ہے، یہ میں نے جو خلاصہ عرض کیا ہے کہ کس طرح ابن زیاد کو عبرت کا نشان بنایا گیا، کس طرح اس کو قتل کیا گیا۔ عمارہ بن عمیرہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے سروں کو تنوں سے جدا کیا گیا اور مسجد میں انہیں جمع کیا گیا، مختار ثقفی کے سامنے جب ان کو جمع کیا گیا، سروں کے ڈھیر تھے، میں قریب ہوا دیکھوں تو صحیح ان کو کہ یہ ان لوگوں کے سر ہیں جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ جب میں قریب ہوا تو لوگ چیخنے لگے، کہنے لگے آ گیا آ گیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک سانپ تھا، ایک سانپ، باریک سا سانپ جو آیا اور سارے سروں میں پھرنے لگا۔ جو مسجد میں سر پڑے ہوئے تھے نا، ان سروں کو دیکھنے لگا، پھرنے لگا۔ اس کے بعد جب وہ باریک سا کالا سانپ، وہ سانپ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، سر تک پہنچا، وہ ابن زیاد کے سر کے ناک میں داخل ہوا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ نکلا اور گم ہو گیا۔ کس طرح عبرت ہے، عبرت کا نشان بنایا ابن زیاد کے سر کو۔ ابن زیاد کے قتل ہونے کے بعد، ابن زیاد کو جب قتل کیا گیا، اس کے بعد اس کے سر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔
تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی آ گیا، وہ سانپ پھر آیا۔ جب وہ سانپ پھر آیا، پھر وہ ابن زیاد کے نتھنوں میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد نکلیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ عمل 2-3 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد البدایہ میں امام ابن کثیر حاکم کی، ابو احمد حاکم کی روایت سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب ابن زیاد ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر مختار ثقفی کے سامنے پھینکے گئے تو ایک باریک سانپ آیا اور ابن زیاد کے منہ میں داخل ہو گیا۔ ابن زیاد کے منہ میں داخل ہوا اور نتھنے سے نکلا، منہ سے داخل ہوا، ناک کے نتھنے سے باہر آیا، پھر اس کے بعد نتھنے میں داخل ہوا اور اس کے بعد منہ سے نکلا۔ اس طرح کئی بار اس سانپ نے یہ عمل کیا، لیکن کسی دوسرے کے سر کو اس سانپ نے نہیں چھیڑا۔ صرف ابن زیاد کے سر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ابن زیاد کے سر کے ساتھ یہ سانپ نے معاملہ کیا، کسی اور سر کے ساتھ معاملہ نہیں کیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ ملعون کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یہ ملعون کے لیے دنیا میں عذاب ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے بدتر سے بدتر عذاب تیار کیا ہوا ہے کہ جس نے بھی نواسہ رسول آپ کے رفقا کو شہید کیا، ظلم کیا، اللہ نے ان لوگوں کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا ہے۔